اپنی زندگی کے 55 سال معذوری میں گزارنے والا اسٹیفن ہاکنگ نہ ہی چل پھر سکتا تھا، نہ ہی کھا پی سکتا تھا، اور حتیٰ کہ اپنی آواز تک بھی نکال نہیں سکتا تھا، بلکہ حیرت انگیز طور پہ وہ ایک کمپیوٹر کی مدد سے لوگوں سے بات کیا کرتا تھا۔ اپنی زیادہ تر تھیوریز اور پریڈکشنز سچی ثابت کروانے والا اسٹیفن ہاکنگ اب اس دنیا میں تو نہیں ہے، لیکن اپنے مرنے سے پہلے اس نے ارتھ پر تباہی کی کچھ ایسی بھیانک پریڈکشنز کی تھی جو اگر سچی ثابت ہو گئی تو اگلے 200 سالوں میں ہماری دنیا کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ ناظرین، 21 سال کی عمر میں اسٹیفن ہاکنگ کو ایک ایسی بیماری نے گھیر لیا جو زیادہ تر 50 سال سے زیادہ کی ایج میں لوگوں کو ہوتی ہے، اور وہ انسان کی جان لے کر ہی چھوڑتی ہے۔ ڈاکٹرز کی طرف سے اسٹیفن پر یہ خبر بجلی بن کر گری کہ اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے اب صرف 2 سال بچے ہیں۔ وہ جسے زندگی نے صرف 2 سال کی مہلت دی تھی، اس نے اس بیماری کے ساتھ 55 سال گزار کر ڈاکٹرز کو بالکل غلط ثابت کر دیا۔ اس نے اپنی بیماری کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ اپنی بیماری کو اپنی طاقت بنانا چاہتا تھا۔ بیماری کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے، کھانے پینے اور حتیٰ کہ بولنے تک بھی قاصر تھا۔ ایک ٹیوب کی مدد سے وہ کھانا کھاتا تھا اور دوسری ٹیوب کی مدد سے وہ سانس لیتا تھا، جبکہ بولنے کے لیے اس کی ویل چیئر پر ہی ایک خاص کمپیوٹر لگایا گیا اور اپنے جبڑے کے ایک چھوٹے مسل کی مدد سے وہ کمپیوٹر پہ ٹائپنگ کیا کرتا تھا، جس کو کمپیوٹر آواز میں بدل کر اس کی فیلنگز کو لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ اس کے تقریباً سارے ہی باڈی پارٹس کام کرنا چھوڑ چکے تھے، لیکن ایک چیز اس کے پاس ایسی تھی جو نارمل انسانوں سے بھی زیادہ اسٹرانگ تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ کے پاس ایک ایکسٹرا آرڈنری برین تھا جس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ ویل چیئر پہ بیٹھے بیٹھے اس نے 8 بکس پبلش کی اور آئنسٹائن کے بعد دنیا کے دوسرے بڑے سائنسدان کی حیثیت سے اس نے یونیورس کے ایسے رازوں کا پردہ فاش کیا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے دنیا کے سامنے کئی ایسی تھیوریز پیش کی جو واقعی سچی ثابت ہوئیں، جس میں بلیک ہول کی ایگزامپل بھی شامل ہے۔ جہاں ان کی تھیوریز نے دنیا بھر کے سائنٹسٹ اور ریسرچرز کو حیران کر رکھا تھا، وہیں اسٹیفن ہاکنگ کی کئی ایسی پریڈکشنز بھی ہیں جنہوں نے سب کو خوف زدہ کر رکھا ہے۔ ان بھیانک پریڈکشنز میں اسٹیفن ہاکنگ نے بتایا تھا کہ ہمارا پلانٹ ارتھ اور اس میں رہنے والے انسان کب اور کیسے ختم ہوں گے۔ آئیے جانتے ہیں ان 6 پریڈکشنز کے بارے میں۔ نمبر 6، اسٹیفن ہاکنگ کا ماننا تھا کہ انسان کو سب سے بڑا خطرہ اسپیس سے آنے والی کسی آفت سے نہیں بلکہ خود انسان سے ہی ہے۔ 2016 میں انہوں نے کہا تھا کہ مختلف وائرس سے بچنے کے لیے جو ویکسینز بنائی جا رہی ہیں ان میں کئی جینیٹیکلی موڈیفائڈ بھی ہیں، یعنی وہ وائرس کے DNA کو آلٹر کر کے بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ وائرس انسان پر اثر نہ کرے۔ ہاکنگ کا ماننا تھا کہ اس قسم کی ویکسینز وقتی طور پہ تو انسان کے لیے فائدے مند ہوتی ہیں کیونکہ اس وائرس کا افیکٹ انسان پر نہیں ہوتا، لیکن لانگ ٹرم میں یہ انسانوں کے DNA کو چینج کر کے ہمیشہ کے لیے انہیں ختم بھی کر سکتی ہیں۔ آج کل فارماسسٹ کئی جان لیوا وائرس کو ملا کر ایک سنگل شاٹ ویکسینز بنانے لگے ہیں، جس کی جیتی جاگتی مثال روٹاٹیک ویکسین ہے، جو اصل میں نیو بورن بیبیز کو روٹا وائرس سے بچانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ ویکسین گائے اور انسان کے DNA کو آلٹر کر کے بنائی گئی تھی۔ یہ بچوں کو روٹا وائرس سے تو محفوظ رکھتی ہے، لیکن اس کے لانگ ٹرم نقصانات ہیں یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ نمبر 5، اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی 55 سالہ بیماری کے دوران یونیورس پر کافی ریسرچ کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ارتھ کے علاوہ بھی زندگی موجود ہے اور ایک نہ ایک دن وہ ایلینز ہمارے پلانٹ پر قبضہ کر لیں گے۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سائنٹیفک تھیوری کے حساب سے یہ یونیورس ایک بگ بینگ کے نتیجے میں بنی تھی، لیکن ہاکنگ کی تھیوری اس سے تھوڑی الگ تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ صرف ایک بگ بینگ نہیں ہوا تھا بلکہ کئی اور بگ بینگز بھی ہوئے تھے اور ہر ایک کے نتیجے میں الگ الگ یونیورس بنی تھی۔ یعنی آسان الفاظ میں بات کی جائے تو ہاکنگ پیرالل یونیورس پہ یقین رکھتے تھے۔ بے شک ابھی تک کسی اور یونیورس کے ہونے کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن ہاکنگ کا مضبوط یقین تھا کہ کسی دن ارتھ پر ایلینز ہم پر اسٹڈی کرنے آئیں گے اور آہستہ آہستہ ارتھ پر قبضہ کر لیں گے۔ نمبر 4، 2018 میں اپنی موت سے صرف 2 ہفتے پہلے اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی ایک سے زیادہ یونیورس کی تھیوری کو پروف کرنے کے لیے فائنل ریسرچ پیپر پبلش کیے، جس کا نام تھا اسموتھ ایگزٹ فرام ایٹرنل انفلیشن، جس میں ہاکنگ نے بتایا تھا کہ ہماری یونیورس ایک بگ بینگ کے نتیجے میں تو بنی تھی، لیکن وہ ابھی تک ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہماری یونیورس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے انرجی کم پڑ جائے گی۔ اس وقت سارے اسٹارز آہستہ آہستہ بجھ جائیں گے اور ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل جائے گا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہی وہ وقت ہوگا جب ہماری پوری کی پوری یونیورس اپنے دی اینڈ پر پہنچ جائے گی۔ ہاکنگ کا ماننا تھا کہ اگر انسانوں کو اپنی نسلیں ختم نہیں کرنی تو ان کو جلد از جلد پیرالل یونیورس تلاش کر کے وہاں کسی پلانٹ میں جا کر بسنا چاہیے۔
नंबर 3, बेशक स्टीफन हॉकिंग खुद एक रोबोटिक व्हील चेयर के सहारे पे था, लेकिन वो इन रोबोट्स का सबसे बड़ा मुखालिफ भी था। रोबोट्स वैसे तो इंसान के काम को आसान बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं, लेकिन इनमें दिन ब दिन एडवांसमेंट आती जा रही है। आजकल तो कई ऐसे रोबोट्स भी बनाए जाने लगे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। स्टीफन हॉकिंग ने प्रेडिक्ट किया था कि एक दिन रोबोट्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो खुद दूसरे रोबोट्स को भी बना सकेंगे। इंसानों के अंदर जो इंटेलिजेंस होती है वो लिमिटेड होती है, जैसा कि इंसान एक ही वक्त में सिर्फ एक तरफ देख सकता है या फिर एक वक्त में सिर्फ एक ही काम कर सकता है। लेकिन रोबोट्स की इंटेलिजेंस किसी भी हद तक बढ़ाई जा सकती है, जिनसे इंसान का मुकाबला करना नामुमकिन हो जाता है। इस किस्म के रोबोट्स की जीती जागती मिसाल इजराइल आयरन डोम में पाई जाती है, जो कि एक हाईली इंटेलिजेंट एयर डिफेंस सिस्टम है। ये आयरन डोम एक ही वक्त में दर्जनों मिसाइल्स को हवा में ही निशाना बनाकर फाड़ सकता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि इसके अंदर का रोबोट सिर्फ 1 मिलीसेकंड के टाइम में ये पता लगा लेता है कि कौन सा मिसाइल पॉपुलेटेड एरिया में गिरेगा ताकि उसको पहले निशाना बनाया जाए। स्टीफन हॉकिंग ने प्रेडिक्शन दी थी कि एक दिन रोबोट्स इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि वो इंसान को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे और फिर कामयाब भी हो जाएंगे। नंबर 2, ये बात तो हम सब जानते हैं कि इंसान की फितरत में गुस्सा और लड़ाई झगड़ा मौजूद है, जिसके कम होने का कोई चांस नजर नहीं आता। इस लड़ाई झगड़े की एक रीसेंट एग्जांपल रशिया और यूक्रेन की वॉर में देखी जा सकती है। अपने लड़ाई झगड़े को सपोर्ट करने के लिए इंसान ने ऐसे जानलेवा हथियार भी बनाए हैं जो एक ही पल में पूरी दुनिया से इंसानियत को खत्म कर सकते हैं। इनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने 2 अलग अलग एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए, जिसके नतीजे में वहां आज तक उसके साइड इफेक्ट्स पाए जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने प्रेडिक्ट किया था कि अगर इंसानों ने एक साथ रहना ना सीखा तो एक दिन ये आपस में ही लड़ पड़ेंगे और अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मारकर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर देंगे, जो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। और अब नंबर 1, स्टीफन हॉकिंग की प्रेडिक्शंस में से सबसे खौफनाक है ग्लोबल वार्मिंग। हॉकिंग का यकीन था कि अगर ये दुनिया बाकी तमाम चीजों से बच भी गई तो आने वाले 600 सालों में यहाँ पर इंसानों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। उस वक्त सारे जंगलात जल चुके होंगे, समंदर का पानी एवोपरेट हो चुका होगा और इंसान का नामो निशान भी नहीं बचेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह बढ़ती हुई आबादी और नाकाबिले यकीन हद तक फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होगा। हॉकिंग का कहना था कि अगले 600 सालों में अर्थ की वैसी ही कंडीशन होगी जैसी अभी वीनस पे है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, आसमान से पानी की जगह सल्फ्यूरिक एसिड बरसा करेगा और आग बरसाती गर्म हवाओं की रफ्तार 360 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाएगी। ये गरमाइश इतनी ही है जितनी खाना पकाने के लिए एक ओवन में सेट की जाती है। नाजरीन, जैसे स्टीफन हॉकिंग ने डॉक्टर्स की दी गई सिर्फ 2 सालों की मोहलत को 55 सालों में बदल लिया, ऐसे ही हम सब भी अपने अर्थ की लाइफ सिर्फ एक दरख्त लगाकर बढ़ा सकते हैं।